السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ درس میں کتاب نور العزا سے ہم ان پانیوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے جن سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں۔ اس کا کچھ حصہ ابھی باقی ہے، انشاءاللہ آج کے درس میں ہم اسی کو پڑھیں گے۔ دیکھیے عبارت میں پڑھ رہا ہوں، والرابع ماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وكان راكدا قليلا۔ عبارت کا ترجمہ سننے سے پہلے آپ اس کی مختصر سی تشریح سماعت کریں۔ یہ پانی کی چوتھی قسم ہے، مائع نجس یعنی ناپاک پانی، اور یہ ایسا پانی ہے کہ جس میں کوئی ناپاک چیز گر جائے، مثلا پیشاب یا پاخانہ وغیرہ۔ لیکن یاد رکھیے کہ پانی میں اگر کوئی ناپاک چیز گر جائے تو پانی ناپاک ہوگا، لیکن کب؟ جب وہ پانی بہنے والا نہ ہو بلکہ وہ ٹھہرا ہوا ہو، راکدن ٹھہرا ہوا ہو، اور اسی طرح وہ پانی زیادہ نہ ہو بلکہ قلیل ہو۔ ٹھیک، تو اگر پانی ٹھہرا ہوا ہے اور تھوڑا پانی ہے، زیادہ پانی نہیں ہے، اور اس میں نجاست گر جائے، اگرچہ نجاست کے اثرات اس میں ظاہر نہ ہو، نجاست کے اثرات میں سے کوئی ایک ظاہر نہ ہو، مثلا رنگ، بو، مزہ، اس میں سے کچھ بھی ظاہر نہ ہو، اگر پانی کم ہے اور اس میں نجاست گر جائے، نجاست کا اثر ظاہر اس میں نہ ہو، تو ایسا پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اب ایسے پانی سے جو ہے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو اسی چیز کو مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں، والرابع ماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وكان راكدا قليلا۔ اور چوتھی قسم ناپاک پانی ہے، اور وہ پانی ہے حلت فيه نجاسة، جس میں کوئی نجاست گر گئی ہو، وكان راكدا قليلا، اور وہ پانی ٹھہرا ہوا ہو، کم ہو۔ اب یہاں سے آگے جو ہے والقلیل ما دون 10 فی 10 فینجس، تو یہاں سے مائع قلیل یعنی کم پانی کی مقدار بتا رہے ہیں۔ تو یعنی پانی تھوڑا ہوگا اور اس میں نجاست گر جائے تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، تو اس تھوڑے کی مقدار کیا ہے، یعنی کتنا پانی ہوگا کہ اس کو تھوڑا کہا جائے گا۔ تو مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ والقلیل ما دون 10 فی 10، کہ جو پانی تھوڑا پانی وہ ہے جو 10 درجہ سے کم ہو، تھوڑا پانی وہ ہے ما دون 10 فی 10 جو 10 درجہ سے کم ہو۔ یعنی علماء متاخرین نے عام مسلمانوں کی سہولت کے لیے زیادہ پانی کی ایک مقدار مقرر کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر پانی 10 درجہ سے کم ہے تو وہ پانی قلیل ہے، اور جو پانی 10 درجہ ہو یا اس سے زیادہ ہو تو وہ کیا ہے، کثیر ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، 10 درجہ سے کم ہو تو وہ قلیل ہے، یعنی اس کو آپ اس طرح سے سمجھیے کہ 10 درجہ وہ ہے جو 10 ہاتھ لمبا ہو اور 10 ہاتھ چوڑا ہو، 10 ہاتھ لمبا اور 10 ہاتھ چوڑا ہو، تو یہ 10 درجہ سے کم ہے، اور تو یہ پانی قلیل ہے۔ اب اور قلیل پانی میں، کم پانی میں، ٹھہرے ہوئے پانی میں اگر نجاست گر جائے، اگرچہ نجاست کے اثرات میں سے کوئی ایک ظاہر نہ ہو، وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ تو یہاں سے بتا رہے ہیں والقلیل ما دون 10 فی 10 فینجس، کہ تھوڑا پانی وہ ہے جو 10 درجہ سے کم ہو، وَإِن لَّمْ يَظْهَرْ أَثْرُهَا فِيهِ، تو وہ ناپاک ہو جائے گا اگرچہ پانی میں نجاست کا اثر ظاہر نہ ہوا ہو۔ ٹھیک، تو اگر پانی جو ہے 10 درجہ سے کم ہے، کم پانی ہے، اور اس میں نجاست گر گئی ہو، تو اگرچہ اس میں نجاست کے اثرات ظاہر نہ ہوں، وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ او جارین، یا جو ہے وہ پانی جاری ہو، وَظَهَرَ فِيهِ أَثْرُهَا، اور اس میں نجاست کا اثر ظاہر ہو گیا ہو۔ تو اگر پانی جاری ہے، ٹھہرا ہوا نہیں بلکہ جاری ہے، اور اس میں نجاست گر جائے اور نجاست کا اثر ظاہر ہو جائے، تو ایسا پانی بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، اور اثر کیا ہے، ان نجاست کے اثرات ظاہر ہوں، اس کا کیا مطلب؟ تو بتا رہے ہیں والأثر طعم او لون او ریح،
اثر وہ مزہ ہے، رنگ ہے اور بو ہے۔ ٹھیک، اب پانچواں پانی کے پانچویں قسم بتا رہے ہیں، والخامس ماء مشکوک فی طہوریتہ وہو ما شرب منہ حمار او بغل، یعنی پانی کی پانچویں قسم وہ مائع مشکوک ہے۔ کیا ہے؟ وہ مائع مشکوک ہے، اور مائع مشکوک وہ پانی ہوتا ہے جس سے گدھے یا کھچر نے پی لیا ہو۔ ٹھیک ہے، تو پانی رکھا ہوا تھا بالٹی میں، اس سے گدھے یا کھچر نے پی لیا تو وہ پانی، اس پانی کو مائع مشکوک کہتے ہیں۔ مائع مشکوک کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانی تو پاک ہوتا ہے لیکن وہ پاک کرنے والا ہے یا نہیں اس میں شک ہوتا ہے، اس کے پاک کرنے والا ہونے میں شک ہوتا ہے، اس لیے اس کو مائع مشکوک کہتے ہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر مائع مطلق نہیں ہے اور مائع مشکوک ہی ہے تو آپ مائع مشکوک کو جو ہے طہارت کے لیے استعمال کر لیجئے، اس کے بعد احتیاطاً تیمم کر لیجئے تاکہ یقین کے ساتھ آپ کو پاک کہا جا سکے۔ کیونکہ مائع مشکوک میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا پاک کرنے والا ہونے میں شک ہوتا ہے کہ یہ پاک کرے گا یا نہیں۔ پاک، اس کی پاکی میں کوئی شک نہیں ہوتا، وہ پاک ہوتا ہے لیکن وہ دوسرے کو پاک کرے گا یعنی اس میں شک ہوتا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر پانی ایسا آپ کے پاس ہے جو مائع مشکوک ہے، گدھے یا کھچر نے پی لیا ہو تو آپ اس سے وضو کر لیجئے، اگر وضو کی ضرورت ہے اس کے بعد احتیاطاً تیمم کر لیجئے تاکہ یقین کے ساتھ آپ کو پاک کہا جا سکے۔ ٹھیک، والخامس ماء مشکوک فی طہوریتہ، اور پانچویں قسم پانی کی وہ مائع مشکوک ہے جس کے مطہر ہونے میں شک ہے، وہ پانی جس کے مطہر ہونے میں کیا ہے؟ شک کیا گیا ہے، جس کے پاک کرنے والا ہونے میں شک کیا گیا ہے۔ اور وہ کون سا پانی؟ وہو ما شرب منہ حمار او بغل، اور یہ وہ پانی ہے جس سے گدھے یا کھچر نے پی لیا ہو۔ ٹھیک، اب آگے فرما رہے ہیں فصل فی بیان احکام السؤر، ھذا فصل فی بیان احکام السؤر، یہ فصل جوٹھے کے احکام کے بیان میں ہے۔ ٹھیک، دیکھیے جب پانی کم ہے اور اس میں سے کوئی جاندار پی لے، پانی بالٹی میں پانی رکھا ہوا تھا تو کوئی جاندار پی لیا کوئی بھی، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس نے جوٹھا کر دیا، یعنی اس کو جوٹھے کے نام سے ہم موسوم کرتے ہیں۔ ٹھیک، اب لیکن یاد رکھیے کہ اگر پانی کم ہو اور اس میں سے کوئی جاندار پی لے تو ہم اس کو جوٹھے کا نام دیں گے، لیکن اگر پانی زیادہ ہے اور اس میں سے کوئی جاندار پی لے تو اس کو جوٹھا پانی نہیں کہیں گے۔ جیسے کوئی جاندار نہر میں منہ ڈال دے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے نہر کو جوٹھا کر دیا۔ تو پانی یعنی جو پانی دہدردہ سے کم ہو اور اس میں سے کوئی جاندار پی لے تو ہم کہیں گے کہ اس نے جوٹھا کر دیا۔ یعنی مثال کے طور پر پانی سے بھری ہوئی بالٹی اور مٹکے کہ مٹکا میں پانی رکھا ہوا تھا، لوٹا میں کوئی جاندار پی لیا تو ہم کہیں گے کہ اس نے اس پانی کو جوٹھا کر دیا۔ تو اس اعتبار سے پانی کی 4 قسمیں بنتی ہیں، احناف کے نزدیک 4 قسمیں بنتی ہیں، ملاحظہ کیجیے۔ والماء القلیل اذا شرب منہ حیوان یکون علی 4 اقسام ویسمى سؤرا۔ ٹھیک، اور تھوڑا پانی جب اس میں سے کوئی کسی جاندار نے پی لیا ہو تو وہ 4 قسموں پر ہو جائے گا، ویسمى سؤرا، اور اس کا جوٹھا نام رکھا جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جب تھوڑا پانی ہو اور اس میں سے کوئی جاندار پی لے تو یہ 4 قسم پر ہے اور اس کو ہم جوٹھا کہتے ہیں۔ پہلی قسم الاول طاہر مطہر وہو ما شرب منہ آدمی او فرس او ما یؤکل لحمہ۔ اس کا ترجمہ سننے سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے، یعنی جوٹھے کی جو پہلی قسم ہے جوٹھے پانی کی، یہ طاہر ہے اور مطہر ہے۔ یعنی جوٹھے پانی کی پہلی قسم یہ بتا رہے کہ ایسا پانی ہوتا ہے جو پاک بھی ہوتا ہے اور پاک کرنے والا بھی ہوتا ہے، دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اور یہ وہ پانی ہوتا ہے جس سے کسی آدمی نے پی لیا ہو، تو اگر آدمی نے کسی مطلب بالٹی میں پانی رکھا ہوا تھا، آدمی نے پی لیا تو پانی جوٹھا ہو گیا، لیکن وہ پانی پاک بھی ہوتا ہے اور پاک کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ اب کوئی بھی پیے،
خواہ مسلمان ہو یا کافر ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اس سے مطلب نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اس کا منہ اس وقت پاک ہونا چاہیے۔ اگر اس کا منہ ناپاک ہے تو پھر جھوٹا ناپاک ہو جائے گا، جیسے شرابی کا منہ، ٹھیک۔ تو اگر آدمی نے پانی پی لیا تو پانی جھوٹا ہو گیا، تھوڑا پانی تھا تو وہ پانی پاک بھی ہوتا ہے اور دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اسی طرح گھوڑے کا جوٹا بھی پاک ہوتا ہے اور پاک کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح ان جانوروں کا جوٹا جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، جیسے بکری ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے وغیرہ، تو ان کا بھی جوٹا پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، ٹھیک۔ فرما رہے ہیں الاول طاہر مطہر وہو ما شرب منہ آدمی، اور پہلی قسم جوٹھے پانی کی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، اور وہ ایسا پانی ہے جس سے آدمی نے پی لیا، او فرس یا گھوڑے نے پی لیا، او ما یؤکل لحمہ یا ان جانوروں نے پی لیا جن کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ تو اگر آدمی نے پی لیا ہو، تھوڑا پانی رکھا ہوا تھا، آدمی نے پی لیا اس میں سے، یا گھوڑے نے پی لیا، یا ایسا جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، تو ایسے جانور یا آدمی جو بھی پی لیا ہے یا گھوڑے نے پی لیا ہو تو اس کا جوٹا پاک بھی ہوتا ہے اور پاک کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ والثانی نجس لا يجوز استعمالہ وهو ما شرب منه الكلب او الخنزیر او شیء من سباع البہائم کالفہد والذئب، یہ پانی کی دوسری قسم ہے، یعنی جھوٹے پانی کی دوسری قسم۔ اور جھوٹے پانی کی دوسری قسم یہ ناپاک پانی ہے، یعنی ناپاک پانی کا مطلب یہ ہوا کہ نہ اس سے ہم پاکی حاصل کر سکتے ہیں، نہ اس کو پی سکتے ہیں۔ اور وہ کون سا پانی ہے؟ تو وہ کتے کا، خنزیر کا اور چوپائے درندوں کا جوٹا ہے، یعنی بالٹی میں پانی رکھا ہوا تھا، مثلا کتے نے اس میں سے کچھ پی لیا، یا خنزیر نے پی لیا، یا چوپائے درندوں نے پی لیا، تو چونکہ انہوں نے پانی کو کیا کر دیا؟ جوٹا کر دیا، تو اب اس کا جوٹا، کتے کا جوٹا ہو، خنزیر کا جوٹا ہو، چوپائے درندی کا جوٹا ہو، یہ ناپاک ہو جاتا ہے اور اس سے ہم پاکی بھی حاصل نہیں کر سکتے، نہ اس کو ہم پی سکتے ہیں۔ چوپائے درندے کا مطلب وہ ہے جو اپنے نوک دار دانتوں سے شکار کرتے ہیں، جیسے چیتا ہے اور بھیڑیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نہ اس سے ہم پاکی حاصل کر سکتے، نہ اس کو پی سکتے ہیں، کیونکہ اس کا جوٹا ناپاک ہوتا ہے۔ وہی فرما رہے ہیں والثانی نجس، جوٹے پانی کی دوسری قسم نجس ناپاک ہے، لا یجوز استعمالہ، اس کا استعمال جائز نہیں ہوتا، اور وہ کون سا پانی ہے؟ وہو ما شرب منہ الکلب، اور وہ پانی ہے جس سے کتے نے پی لیا ہو، او الخنزیر یا خنزیر نے پی لیا ہو، او شیء من سباع البہائم یا چوپائے درندوں نے پی لیا ہو، ٹھیک ہے، یا چوپائے درندوں نے پی لیا ہو، کالفہد جیسے کہ چیتا، والذئب اور بھیڑیا، ٹھیک، یا درندوں نے پی لیا ہو، یہ ترجمہ کر سکتے ہیں، او شیء من سباع البہائم، یا درندوں نے پی لیا ہو، ٹھیک۔ اب تیسری قسم والثالث مکروہ استعمالہ مع وجود غیرہ وہو سؤر الحرۃ والدجاجۃ المخلات وسباع الطیر کالصقر والشاہین والہدأۃ وسواکن البیوت کالفأرۃ والعقرب۔ فرما رہے ہیں کہ جھوٹے پانی کی تیسری قسم مکروہ ہے۔ مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ مطلق پانی کے ہوتے ہوئے اس کا استعمال طہارت میں اور پکانے میں اور پینے میں مکروہ تنزیہی ہے، یعنی مطلق پانی اگر موجود ہے اور یہ مائع مکروہ بھی موجود ہے تو مطلق پانی کے ہوتے ہوئے مائع مکروہ کا استعمال کس میں؟ طہارت میں ہو، پکانے میں ہو یا پینے میں ہو، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ لیکن اگر مطلق پانی موجود نہیں ہے تو پھر اس کا استعمال مکروہ نہیں ہے، بلکہ اس سے وضو اور غسل کریں گے، تیمم جائز نہیں ہوگا۔ اور یہ مکروہ پانی کون سا پانی ہوتا ہے؟ یہ بلی کا جوٹا پانی ہے، ٹھیک ہے، بلی کا جوٹا پانی مکروہ تنزیہی ہے۔ کب مکروہ تنزیہی ہے؟ جب مائع مطلق موجود ہو۔ اگر مائع مطلق موجود نہیں ہے، یعنی ایک پانی آپ کے پاس ایسا رکھا ہوا ہے کہ جس سے بلی نے پی لیا تھا، اور ایک پانی ایسا ہے جو بالکل کسی نے نہیں پیا، وہ بالکل مائع مطلق ہے وہ، تو اگر مائع مطلق موجود ہے تب بلی کا جوٹا جو پانی ہے اس کا استعمال طہارت میں، پکانے میں، پینے میں مکروہ تنزیہی ہے۔ لیکن اگر مطلق پانی موجود نہیں ہے تو پھر اس کا استعمال مکروہ نہیں ہے، بلکہ اس سے آپ وضو کریں گے، غسل کریں گے، تیمم جائز نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ بلی کا جوٹا یہ مکروہ ہوتا ہے، مکروہ تنزیہی، تو بلی سے مراد گھریلو بلی ہے، ٹھیک،
کیونکہ جنگلی بلی کا جوٹھا نجس ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ مرغی جو کھلی پھرتی ہے، آزاد پھرتی ہے، اس کا جوٹھا بھی مکروہ ہے، ٹھیک، یعنی وہ مرغی جو گندگیوں میں چلتی پھرتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے چونچ کے ناپاک ہونے کا احتمال ہے، ٹھیک، تو اس کا اسی طرح شکاری پرندوں کا جوٹھا بھی مکروہ ہے، جیسے باز ہے، شاہین ہے، چیل ہے، اور اسی طرح گھروں میں رہنے والے جانوروں کا جوٹھا بھی مکروہ تنزیہی ہے، مثلا چوہا ہے، چھپکلی ہے وغیرہ، کہ ان میں بہنے والا خون ہوتا ہے۔ ہاں، بچھو کا جوٹھا مکروہ نہیں، کیونکہ اس میں بہنے والا خون نہیں ہوتا۔ تو میں نے جو ہے یہ تفصیل بتا دیا، ترجمہ سنیے۔ والثالث مکروہ، اور جوٹے پانی کی تیسری قسم کیا ہے؟ مکروہ ہے، استعمال ہو، جس کا استعمال مع وجود غیرہ، اس کے علاوے کے پائے جانے کے وقت مکروہ ہے، یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ مطلق پانی کی موجودگی میں اس کا استعمال مکروہ ہوتا ہے۔ وہ سؤر الحرۃ، اور وہ بلی کا جوٹا ہے مکروہ۔ والدجاجۃ المخلات، اور کھلی پھرنے والی مرغی، اس کا جوٹا بھی مکروہ ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ والسباع الطیر، اور شکاری پرندوں کا جوٹا بھی مکروہ ہے، کالصقر، جیسے کہ باز، والشاہین، اور شاہین، والہداۃ، چیل، والسواکن البیوت، اسی طرح گھروں میں رہنے والے جانوروں کا جوٹا بھی مکروہ ہے، کالفأرہ، جیسے کہ چوہا، وللعقرب، لیکن بچھو کا جوٹا مکروہ نہیں ہے۔ والرابع مشکوک، اب یہ جوٹے پانی کی چوتھی قسم ہے ماء مشکوک، ٹھیک، ماء مشکوک ابھی آپ نے سنا، پھر دوبارہ سن لیجئے۔ ماء مشکوک یعنی وہ پانی جس کے پاک کرنے والا ہونے میں شک ہوتا ہے، پاک کرنے والا ہونے میں شک ہوتا ہے، اور وہ ماء مشکوک کھچر اور گدھے کا جوٹا ہے، یعنی مثلا بالٹی میں پانی رکھا ہوا تھا، کھچر نے پی لیا یا گدھے نے پی لیا، تو اس کا جوٹھا یہ کیا ہوتا ہے؟ مشکوک ہو جاتا ہے، یعنی اب اس پانی میں شک کیا گیا ہے کہ یہ پانی جو ہے پاک کرنے والا ہے یا نہیں ہے، پاک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے فقہائے کرام ماء مشکوک کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر مشکوک پانی کے سوا کوئی پانی نہ ملے تو اس سے وضو کرنے کے بعد تیمم بھی کر لے، تو وضو اور تیمم کو جمع کرنا واجب ہے، ٹھیک، تو وضو کرنے کے بعد تیمم بھی کر لے، ٹھیک ہے۔ تو اسی چیز کو بتا رہے ہیں کہ والرابع مشکوک، جوٹے پانی کی چوتھی قسم ماء مشکوک ہے، فی طہوریتی، جس کے پاک کرنے والا ہونے میں شک کیا گیا ہے، ٹھیک، یعنی اس کا وہو سؤر البغل، اور وہ کھچر، والحمار، اور گدھے کا جوٹا ہے۔ فإن لم یجد غیرہ، تو اگر اس کے علاوہ اور کوئی پانی نہ پائے، توضا بھی، تو اس پانی سے وضو کر لے، وہ تیمم کر لے، ثم صلی، اور پھر نماز پڑھ لے۔ یعنی یہ جو جوٹے پانی کی چوتھی قسم ماء مشکوک ہے، تو یہ گدھے اور کھچر کا جوٹا یہ ماء مشکوک ہوتا ہے، یعنی اس کے جوٹے میں شک کیا گیا ہے کہ اس نے اس بالٹی سے پانی پی لیا تھا گدھے نے، اب اس پانی سے وضو کریں گے تو ہم پاک ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو اس کے پاک کرنے والا ہونے میں شک کیا گیا ہے۔ اس لیے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر ایسا پانی آپ کے پاس موجود ہے جس سے گدھے نے پی لیا اور کوئی دوسرا پانی نہیں ہے، تو آپ کیا کر لیجئے، اس سے وضو کر لیجئے اور اس کے بعد تیمم کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔